بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا چرچا ہی ہو رہا تھا ان کی ٹکٹ کے حوالے سے کہ جناب اس کی بکنگ ہو گئی ہے پاکستان واپسی کے لیے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف آ رہے ہیں اور بکنگ کروا لی ہے، اور اس کا راستہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ ہر طرف یہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، اور دیکھیے آخر کار انہوں نے ٹکٹ بک کروا لی ہے 4 سال بعد پاکستان کے لیے۔ وہ ذرا گھوم پھر کے ہی آ رہے ہیں ویسے تو، لیکن یہاں پر حال یہ ہوا ہے کہ ان کی ناک ہی کٹ گئی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا سنا وہاں پر لوگوں کے تاثرات، شاہدرہ میں جو جلسہ کیا گیا جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ سانحہ شاہدرہ، نون لیگ کے لیے اس کو سانحہ شاہدرہ کہا جا رہا ہے۔ یہ لاہور کے قریب علاقہ، تقریباً لاہور میں ہی آتا ہے اب تو۔ اب آپ دیکھیے اس کو سانحہ قرار دیا جا رہا تھا کہ ایک اور دھچکا میاں صاحب کے لیے لگ گیا ہے کہ جو استقبالیہ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے استقبال کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہے اور پورے ملک سے لے کر آنا ہے۔ وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی انڈسٹریل ہب، جہاں پر کچھ نہ کچھ ووٹ بینک بہرحال کہا جاتا ہے نون لیگ کا۔ شہباز شریف صاحب وہاں سے الیکشن لڑ چکے، اسی طرح بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے، وہاں پر بھی نون لیگ آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آتی ہے۔ کہ یہ آپ نہ کہیں کہ وہاں پر نون لیگ کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہاں بھی اب نون لیگ وہاں بھی فارغ ہو گئی ہے۔ پہلے ہی اس پر لکھا جا رہا ہے کہ جناب صرف پنجاب تک محدود رہ گئی ہے، خیبر پختونخوا سے لوگ نہیں آ رہے، کہیں ذکر نہیں ہو رہا وہاں پر میاں نواز شریف کے استقبال کا، کچھ نہیں ہو رہا۔ بلوچستان میں تو ویسے ہی فارغ تھے، وہ باپ پارٹی ویسے ہی جھولی میں ڈالی جائے گی بڑوں کی طرف سے، وہ الگ کہانی ہے۔ سندھ میں ان کا کچھ تھا نہیں کچھ خاص، تو کراچی میں کچھ نہ کچھ تھا، وہاں سے ان کے لیے اتنی بری خبر آئی ہے کہ جناب جو بڑے بڑے شیر تھے، اتنے اہم کہ گورنر سندھ رہ چکے محمد زبیر عمر صاحب، اور وہ بھی اب ساتھ چھوڑ گئے، یعنی وہ اب کمیٹی میں نہیں آ رہے۔ 2 دن ہو گئے، اجلاس ہو رہے ہیں، اس سے پہلے وہ نظر آ رہے تھے، مگر اب انہوں نے جب سے بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی کی انٹری ہو رہی ہے تو تب سے لے کر انہوں نے اب آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بشیر میمن نے ان کو منانے کی کوشش کی، اور صرف یہ محمد زبیر ہی کی بات نہیں ہے، دیگر لوگوں کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی شدید ناراض ہو گئے ہیں، اور دیگر لیڈرشپ جو ہے کراچی کی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں آتے، منانے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خط لکھیں گے۔ اس میں جناب ایک اور مشہور شخصیت ہیں محمد زبیر کے ساتھ اشتیاق بیگ، وہ آج دوسرے روز بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور گزشتہ روز اجلاس میں ان کو منا کر لانے کے لیے اجلاس ملتوی کیا گیا، لیکن دونوں رہنماؤں نے آج کے اجلاس میں بھی شرکت سے معذرت کر لی۔ ان کو منانے کی بشیر میمن نے کوشش کی۔ اب بشیر میمن صاحب دیکھیے ان کو کیوں نوازا گیا، ایف آئی کے ڈی جی رہے، تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف بڑے انہوں نے انٹرویوز دیے، بڑا کچھ کہا کہ جی مجھے یہ نکالا، مجھے اس طرح بند کیا، فلاں یہ کیس بنوانا چاہتے تھے مجھ سے، وہ سارا کچھ، تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اب نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، انہوں نے نوازنا ہوتا ہے ان لوگوں کو، کبھی کسی جج کو کہ جب اس کو کہا جاتا ہے رہائی دے دو اور وہ رہائی دے دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو سرکاری عہدے پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب تمام سرکاری افسران کو یہ ان کے لیے مشہور ہے کہ جناب پھر اچھی پوسٹ ملتی ہے، پھر آپ کے کھابے، آپ کے لیے رشوت، آپ کے لیے جناب کرپشن کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھے گا، پھر آپ کو ہر چیز ملتی ہے۔ تو جناب اب وہ یہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے ساری ایفرٹ کی، گورنر میں رہا، محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہوں گے، اشتیاق بیگ صاحب کہہ رہے ہوں گے جی ہم جا کر ٹیلی ویژن پر بھی آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے جب آپ مشکلات میں تھے۔ آج آپ کی کہانی اور ڈیل سیٹ ہو گئی ہے تو یہ بشیر میمن آ گیا ہے، تو یہ تو حال ہو گیا۔ پارٹی یہاں پر جس کو یہ تھا کہ جناب کہا جا رہا تھا آپ یہاں کے استقبال کر رہے ہیں، وہ پارٹی میں اختلافات آ گئے ہیں، وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پوری سرکاری سرپرستی، اداروں کی سرپرستی، حکومتی سرپرستی کے باوجود یہ حال ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، تو وہ لوگ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ وکٹیں گر رہی ہیں، وہ لوگ جناب کہہ رہے ہیں جی ہم تو نہیں آ رہے، جان چھڑا رہے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی تو چلیں اور بات ہو گئی، مفتاح اسماعیل کی اور بات ہو گئی، زبیر صاحب تو ترجمان ہے نا جی، وہ تک ناراض ہو گئے ہیں، تو کس کس کو منائیں گے۔ دوسرا یہ خبر آ گئی ہے کہ شاہدرہ میں جناب وہ ریاض صاحب کے ذمہ تھا انتظام، ان سے شدید ناراضگی ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے رپورٹس منگوائیں، مریم صاحبہ بھی ناراض ہوئیں، یہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ جی لوگ ہی اتنے اکٹھے نہیں کیے، پھر بے عزت کروا دیا، پھر شرمندہ کروا دیا۔ وہاں تو باقاعدہ مریم نواز صاحبہ کو گالیاں دی گئی ہیں۔ سوچئے آپ ذرا، وہ ویڈیوز چلائی گئی ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ نوجوان آ رہا ہے، خاتون آ رہی ہے، سوال ہو رہے ہیں کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، آپ یہ استقبال میں جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، مریم کے جلسے میں ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان پر لعنت بھیجنے آئے ہیں، ہم ان کو گالیاں دینے آئے ہیں۔ یہ سوچئے ذرا، اور وہاں کھڑے ہو کر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک طرف پارٹی کے پاس بیانیہ نہیں، پارٹی کے پاس ورکر نہیں، لوگ نہیں آ رہے، موٹر سائیکلیں اناؤنس ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اناؤنس ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے، اور سرکاری سرپرستی کے باوجود نہیں آ رہے، اپنے لوگ جو ہیں وہ میٹنگز میں نہیں آ رہے،
ہر طرف اپیل کی جا رہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا سے فلاں جگہ سے کوئی ٹرین میں سارے انتظامات کیے جائیں گے، پھر بھی لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نئی بات سامنے آ گئی ہے کہ جناب اب تو لوگوں نے آگنا نہیں، جتنے لوگ آئیں گے بڑی مشکل سے ہم گھیر کر لائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے وہ آئیں گے، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، ان کے لیے ایپ بھی متعارف کروا گئی، سب کچھ۔ تو اب صرف اور صرف میاں نواز شریف کی تقریر ہوگی، مینار پاکستان وہ آئیں گے، وہاں پر صرف نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی، اور اس کے بعد وہ گئے، کیونکہ دہاڑی پر جس طرح لوگوں کو لایا جائے گا وہ زیادہ دیر بیٹھیں گے نہیں، اور کسی کی تقریر نہیں ہوگی، نہ شہباز شریف صاحب کی، نہ حمزہ کی، نہ مریم کی، کوئی تقریر نہیں، بس ایئرپورٹ سے مینار پاکستان، اس کے بعد اپنے محلات میں وہ چلے جائیں گے وہاں پر جاتی عمرہ۔ باقی ان کے لیے حفاظتی ضمانت وہ سارے انتظامات ان کے ہو چکے ہیں، وہ کلیئرنس مل چکی ہے، گرین سگنل مل چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے، یہاں گرین نہیں، یہاں سرخ، یہاں پر کہانی ان کے لیے ختم ہے۔ اور اب یہ صرف کراچی کی قیادت ایک طرف ناراض نظر آتی ہے، تو دوسری طرف جناب باقی تمام ملک میں قیادت تر بتر نظر آتی ہے کہ ہمارے لیے ڈیوٹی لگ گئی، اتنے لوگ کیسے لانے، ہم نے اتنے لوگ کیسے لانے، منہ چھپا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب میڈیا پر البتہ فل کنٹرول ہے کہ میڈیا پر مریم صاحبہ کی کوریج فل دینی ہے، یہاں تک ہے کہ جناب جب جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب آئیں تو جو اینکرز یا جو صحافی ان کے خلاف بولنے والے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، چینل سے ہی ہٹوا دیا جائے، یہ تک خبریں چل رہی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، اتنا خوف ہے کہ کوئی تجزیہ کار بھی ہمارے خلاف نہ ہو۔ مریم صاحبہ کا جلسہ، وہاں پر لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، وہ الگ ایک قصہ ہے، مگر اس کو تو چلیں دکھا دے کہ جی اچھا پریشر ڈال کے کہ نہیں جی یہ تو کارنر میٹنگ تھی یا فلاں تھا، مگر ڈیجیٹل میڈیا کا کیا کریں، جہاں دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ اس پر جناب ویڈیوز کو باقاعدہ شیئر کرتے ہوئے، ان کے اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے اشر باجوہ نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ جی مریم نواز کی تقریر کو 20 مین سٹریم یوٹیوب چینلز پر 12 گھنٹے گزرنے کے بعد 1,32,000 لوگوں نے سنا۔ یاد رہے مریم نواز کی نومبر 2022 میں کی گئی اہم پریس کانفرنس کو اتنے ہی یوٹیوب چینلز پر 1,80,000 لوگوں نے سنا تھا، تب 1,80,000، اب 1,32,000 جب وہ پریس کانفرنس تھی، اور اب جلسہ تھا، اب اس سے بھی نیچے چلا گیا، کہ جلسے میں ماحول ہوتا ہے ذرا پبلک اور وہ پھر بھی، اور سارے چینلز میں دکھانا تھا، اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ مگر ابھی ذرا رکیے، ٹھہریے، سنیے، آگے عمران خان سے موازنہ سنتے جائیے۔ اتنے ہی وقت میں بلاول بھٹو کی جلسہ تقاریر کو 20 چینلز پر اوسطاً 80,000 سے 1,00,000 ویوز ملتے تھے۔ چلیں مریم بلاول سے تو آگے ہیں۔ شہباز شریف کو اوسطاً 50,000 سے 80,000، چلیں اپنے چچا سے بھی آگے ہیں، اور بلاول مریم کے چچا سے آگے نظر آتے ہیں۔ اور عمران خان کی جلسہ تقریر کو اوسطاً اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے، مطلب مریم کے لیے 1,00,000 سے زیادہ ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے کتنے لوگ ہوں گے؟ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ، کوئی موازنہ نہیں ہے، 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ، آپ سوچئے ذرا۔ تو ابھی عمران خان صاحب رہا ہو کر آئیں تو وہ تو سارے ریکارڈ ہی جناب پاش ہو جائیں گے، یہ ان کی حالت ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر سن لیجیے۔ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، جیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اچانک پلان تبدیل کیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے، 30 دن کے لیے 55 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، کوئی موبائل فون یہ وہ چیزیں لی جا رہی ہیں، اس طرح کے انتظامات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ اردو نیوز انٹرنیشنل افیلیٹڈ ادارہ ہے، لکھ رہا ہے جی 21 اکتوبر کی تیاری، نواز شریف کی جماعت پنجاب تک محدود ہو گئی بس، اور صرف لاہور، خود کہا جا رہا ہے، ان کے حامی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ صرف لاہور تک کی جناب معاملہ نظر آئے گا، باقی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور کئی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ بیانیہ ہے، نہ اب لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، کچھ نہیں ہے، یہ صرف ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اور اس لیے لوگوں میں ان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، نہ یہ لوگوں کو کچھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں ان کو کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے عوام کی، ان سے ہم نے لینا دینا کیا ہے، دیہڑی پر لوگ کارکن وغیرہ ہم اکٹھے کر لیں گے، 1 to 5 کا لالچ بھی دے رہے ہیں، دیگر بھی جلسہ اس طرح کا دکھا دیں گے، ووٹ کا کیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو اوپر سے ساری کہانی سیٹ کی ہوئی ہے، تو وہیں سے جناب ہم نے ہو جانا ہے، اور باقی تو ہم نے نوکری کے لیے سی وی جو ہے وہ دے دی ہوئی ہے، تو میں نہیں تو چھوٹا بھائی یعنی شہباز شریف تو ہے ہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پی این کی خبر یہ ہے کہ جی پہلے میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب جائیں گے، سعودی عرب سے وہ قطر جائیں گے، پھر وہ دبئی آئیں گے، پھر وہ پاکستان آئیں گے، تو وہاں سے انہوں نے پھر بھی گارنٹی لے کر، درشن کر کے، اجازت لے کر کہ جناب پیچھے سے سنبھال لیجئے گا، میرے خلاف کچھ ہو نہ جائے، تو یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ان کا حال ہو گیا جی، کوئی ان کا یعنی کچھ کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں فلاپ، ٹکٹ کرواتے ہی ساتھ ہی جناب آپس میں لڑائیاں پھڈے یہ سب سامنے آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں دلچسپ بات یہ ہے کہ چھپ نہیں رہیں، یہ جناب اب رپورٹ بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
تو اب دیکھیے کہ جب میاں صاحب آ جاتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے. جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نا جی نواز شریف صاحب کے آتے ہی مہنگائی کو ریورس گیئر لگ جائے گا. وہ جیسے جیسے آ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, مہنگائی کا کس طرح کا دھماکہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.